إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیائے انسانیت کے لیے آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ کی سیرت کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال قرار دیا اور فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین اسوہ اور شاندار نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومن انسانوں کے لیے پوری زندگی کے ہر مسئلے میں ایک مثال اور ایک نمونہ ہے جس کی روشنی میں انسان کو اپنی سیرت اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہٹ کر اور اپنے اسوہ سے ہٹ کر دوسروں کی نقالی، دوسروں کی مشابہت اور دوسروں کے طور طریقے پر عمل کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من تشبہ بغیرنا. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسروں کے طریقے کی مشابہت اور دوسروں کی نقالی اختیار کرتا ہے. اسی لیے سنن ابی داؤد وغیرہ کی ایک روایت میں ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ مقام گوانا میں ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی پہلے پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی تہوار اور کوئی عید منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تب آپ نے کہا کہ اوفِ بنذری کا، تب تم جاؤ اپنی نذر کو پوری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا، ایسی جگہ پر رب العالمین کی بندگی کرنا جائز نہیں ہے جہاں دوسری قوموں کی عبادت گاہیں یا دوسرے قوموں کے شاعر اور ان کی مذہبی اور قومی نشانیاں پائی جائیں۔ اسی لیے سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے، خیبر سے واپسی میں، خیبر کے راستے میں، کہ ایک جگہ ہمارا گزر ہوا، بیر کا ایک درخت تھا جسے مشرکوں نے متعین کر رکھا تھا کہ اس پر اپنی تلواریں رکھاتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی بیر کا درخت متعین کر دیجئے جہاں ہم اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو سخت ناراض ہوئے اور کہا واللہ انہا السنن لقد قلتم كما قالت بنو اسرائیل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة واللہ لترکبن سنن من كان قبلكم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، یہ تو گزشتہ امتوں کے طریقے کی پیروی ہے، تم لوگوں نے تو ایسے ہی کہا جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے آپ معبود بنا دیجئے، جیسے ان مشرکوں کے ڈھیر سارے معبود ہیں ایسے ہی آپ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم گزشتہ امتوں کے نقش قدم اور ان کے طریقے کی پیروی کرو گے۔ یہ تمام احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس بارے میں واضح اور صاف ہے کہ امت مسلمہ کے انسانوں کے لیے دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا، دوسری قوموں کی نقالی کرنا، دوسری قوموں کے طور طریقے کو اپنانا اور دوسری قوموں کے طور طریقے کو اپنے سماج میں برتنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل، ایک نمونہ موجود ہے، اس نمونے کی موجودگی میں دوسروں سے نقالی کرنا یا دوسروں سے چوری کرنے کی کوشش کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہمارے پاس جو یہ نمونہ اور جو اسوہ ہے وہ مکمل اور کامل نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے عیب کی بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر دوسروں کے طریقے کی ہم نقالی کرتے ہیں تو اس میں ایک بری بات یہ پائی جائے گی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا طریقہ ہمارے طریقے سے بہتر ہے، ان کا طرز ہمارے طرز سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا شر ہے جو ہمارے ایمان اور عقیدے میں پیوست ہو سکتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمارے پاس دین اسلام اپنی آخری اور مکمل شکل میں موجود ہے، اس کی موجودگی میں دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان اور دوسرے دھرم والوں کے طور اور طریقے اپنانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو دوسروں کی نقالی کرے گا، دوسروں کی مشابہت اور موافقت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، بلکہ کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہوگا جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا۔ یہ سخت وعید اور سخت دھمکی ہے ایسے انسانوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر دوسروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں اور اپنے سماج میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کو وہ بہت معمولی، بہت حقیر اور بہت غیر اہم تصور کرتے ہیں۔ یہ دوسرا جرم ہے، کیونکہ ایک انسان غلط کام کرتا ہے
اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو، لیکن غلط کرنے کے باوجود انسان کو غلطی کا احساس نہ ہو، غلط کرنے کے باوجود انسان کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے، تو یہ بات تو بہت ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ سنیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس یہ ضابطہ پوری امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے، اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ مسلمانوں کے لیے دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، نہ تو ان کے مذہبی اعمال میں اور نہ ان کے قومی اعمال میں۔ مذہبی اور قومی جو خصوصیات ہیں دوسری قوموں کی، دوسرے دین اور دھرم کی، اس میں نقالی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، وہ کپڑا پہنتے ہیں تو ہم کپڑا نہیں پہنیں گے، وہ چلتے ہیں تو ہم چلیں گے، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو ان کے مذہب کی خصوصیت ہے، ان کے دین کی خصوصیت ہے، اور ہر وہ عمل جو ان کے تہذیب، ان کے تمدن اور ان کے قوم کی شناخت، پہچان اور علامت ہے، اس میں ان کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ مذہب کے اعمال ہم آپ کو سمجھتے ہیں، البتہ کچھ چیزیں قومی نشانیاں ہوتی ہیں، قومی شعار اور قومی پہچان ہوتی ہے، اس میں بھی دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے وہ حدیث جو میں نے ابھی ذکر کیا، آپ نے کہا کیا وہاں کوئی بت پوجا جاتا تھا، یعنی ان کا مذہبی کام ہوتا تھا، آپ نے کہا کیا وہاں کوئی عید منائی جاتی تھی، اس کا مطلب کوئی ان کا کوئی قومی کام، قومی شعار انجام دیا جاتا تھا، کیونکہ کسی بھی قوم کی جو عید ہوتی ہے وہ اس قوم کی علامت، اس کا شعار اور اس کی شناخت ہوتی ہے، کسی بھی قوم کی۔ ہماری عیدیں ہماری اپنی شناخت اور ہمارا اپنا شعار ہے، دوسری قوموں کی عیدیں ان کا شعار اور ان کی شناخت ہے، ان کے لیے ہماری نقالی اور ہمارے لیے ان کی نقالی ظاہر ہے بہتر نہیں ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو اور سلام کر لو۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم کسی دوسرے کے گھر میں اگر جانا چاہتے ہو تو پہلے اس سے اجازت طلب کرو، اجازت دے تو گھر میں گھسو، اجازت نہیں دے تو واپس آ جاؤ۔ فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ وَإِلَّا فَارْجِعُوا، اگر اجازت دی جائے تو گھر میں جاؤ ورنہ تم واپس چلے جاؤ۔ اسی کو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاستئذان ثلاث فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ وَإِلَّا فَارْجِعُوا، کہا کہ 3 مرتبہ کسی کے دروازے سے اجازت لی جائے گی، 3 مرتبہ اجازت مانگی جائے گی، اگر اجازت ملے تو گھر میں جایا جائے گا ورنہ وہاں سے واپس ہو جائیں گے، وہاں سے لوٹ آئیں گے، بغیر اجازت لیے کسی دوسرے کے گھر میں گھسنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہا کہ حکم دیا گیا ہے اجازت لینے کا تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کے پردے پر نظر نہ ڈالے، ایک انسان دوسرے انسان کے گھروں میں جو محرمات، جو مستورات اور جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان پر ان کی نظر نہ پڑنے پائے، وہ پہلے اجازت لے لے تاکہ اجازت دینے والا تیاری کر کے آپ کو اجازت دے کہ آپ کو گھر میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ اور اسی لیے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں اپنے کنگھی کر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک آدمی باہر دیوار کے سوراخ سے جھانک رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس آدمی سے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں اس کنگھی سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا، میں اس کنگھی سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا، یعنی میرے لیے تمہاری آنکھ پھوڑ دینا جائز تھا کیونکہ تم میرے دروازے سے میری اجازت کے بغیر جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطلع على بیتک من غیر اذنک ففقأت عینہ فلا حرج علیک، کہا کہ جو آدمی تمہارے گھر میں جھانکے
دیکھے، نظر دوڑائے تمہاری اجازت کے بغیر اور تم اس کی آنکھ کھول دو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تمام حدیث میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے دوستو کہ ہم میں سے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہو اور چاہے جاہل ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو اور چاہے وہ ان پڑھ ہو، کہ کسی دوسرے انسان کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو، کیونکہ گھر میں انسان بہت مختلف حالتوں میں رہتا ہے، کبھی کپڑا پہنے ہیں، کبھی صرف لنگی پہنے ہیں، کبھی صرف رومال پہن کر کے گھر میں ہے، کبھی کسی حالت میں کبھی کسی حالت میں ہے، گھر میں بہو ہے، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں اور دوسرے رشتے دار ہیں، کوئی بھی آدمی گھر میں داخل ہوگا بغیر کسی اجازت کے تو انسان کو حرج محسوس ہوتا ہے، پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت کے حکم کی مخالفت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کیا۔ اب ظاہر کس کا گناہ لکھا جائے گا؟ ہم کو کہ نہیں لکھا جائے گا؟ یہ سماجی گناہ ہے جسے ہم کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ جب بھی نوٹ کر لیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، جب بھی آپ کسی مسلمان انسان کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر دروازے پر دستک دیے بغیر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں وہ گناہ درج ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کی طاقت اکٹھا ہو جائے اور چاہے اس گناہ کو مٹا دے تو کوئی طاقت اس گناہ کو مٹا نہیں سکتی، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا حکم ہے اور وہ درج رہے گا قیامت تک۔ ہم عمل کریں گے تب بھی وہی حکم رہے گا اور اللہ کے یہاں اجر کے مستحق ہوں گے، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اپنے عمل کے ذریعہ نبی کے طریقے کو پامال کریں گے تب بھی حکم وہی رہے گا، البتہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کی کثرت ہوگی اور گناہ ہمارے نامہ اعمال میں درج کیے جاتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے دوسری قوموں کے دین اور ان کی تہذیب کی نقالی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان انسان کے گھر میں دستک دیے بغیر 3 مرتبہ اجازت لیے بغیر داخل ہوں، یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے، چاہے ہم اس پر عمل کر کے اللہ کے یہاں سرخرو ہوں اور چاہے تو اس کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو گناہ میں پھنسا لیں، یہ ہمارے اپنے بس میں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں سماج میں عورتیں جو ساڑی اور بلاؤز پہنتی ہیں یہ ہماری عورتوں کے لیے پہننا جائز نہیں۔ آپ لکھ لو اس بات کو، پورا یہ 2,500-3 ہزار کلومیٹر کا جو رقبہ ہے، اس سے باہر نکل کر کے جب آپ جائیں گے اور دنیا کے مسلمانوں کے حالات اور ان کے لباس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ذرا آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیا آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کا لباس دیکھ لیں، ان کا پہناوا دیکھ لیں، ان کی عورتیں جو لباس پہنتی ہیں اس کو دیکھ لیں، ہندوستان کا جو غیر منقسم حصہ ہے یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ مسلمان عورتیں ساڑی اور بلاؤز جیسا بے سطر اور بے پردہ لباس پہنتی ہوں، ایسا کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں۔ یہ صرف ہندوستان میں ہندو تہذیب اور ہندو رسم و رواج کا اثر ہے۔ آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ وہ لباس، وہ کپڑا جو شادی سے 1 دن پہلے بچی کو اچھا لگتا تھا، اس کی سطر اور اس کی زیب تنی کیا کرتا تھا، لیکن شادی کے 1 دن بعد وہ لباس اب مردود اور بیکار ہو گیا، اب وہ نہیں پہن سکتی اسے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اب شادی ہو چکی ہے۔ یہی بات، سیم یہی طریقہ، سیم یہی تہذیب آپ ہندو دھرم میں دیکھ لیجیے، آپ ہندو تہذیب میں دیکھ لیجیے، کوئی ہندو لڑکی شادی سے پہلے ساڑی اور بلاؤز نہیں پہنے گی، اور شادی کے بعد کرتا اور پاجامہ یا دوسرا، ابھی تو مغرب کی تہذیب کا اثر ہے، کچھ بات دوسرے گندے اور گھٹیا لباس کی ابتدا ہو گئی، وہ ایک دوسری بات ہے، مگر جہاں تک تہذیب کی بات ہے، جہاں تک طریقے اور شعار کی بات ہے، یہ اسی قوم سے لیا گیا لباس ہے۔
کہ عورتیں ساڑی اور بلاؤز پہنتی ہیں، یہ دوسرے قوموں کی مشابہت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دوسرے قوموں کی جو قومی شناخت ہے، جو ان کا قومی شعار اور ان کی قومی پہچان ہے، اس میں ان کی موافقت اور مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے، المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پورا کا پورا پردہ اور چھپانے کی چیز ہے، عورت پورا کا پورا ستر ہے، اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ جھانک لگاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا پورا بدن وہ محارم اور اجنبی مردوں کے سامنے چھپانے اور ڈھکنے کی چیز ہے۔ اب اگر عورت بلاؤز پہنتی ہے تو پیٹ کا حصہ چھوڑ کر کے کمر کا پورا حصہ کیا رہتا ہے؟ ڈھکا ہوا رہتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ آپ خود اپنے نفس سے پوچھیں۔ اللہ رب العالمین نے حجاب کا، پردہ کرنے کا، مسلمان عورتوں کو باپردہ رہنے کا جو حکم دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے حکم حجاب پر ایک الغار چل رہی ہے، ایک ہنگامہ چل رہا ہے، ہر طرف سے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پابندی، وہاں پابندی، وہاں پابندی، کالج میں پابندی، یونیورسٹی میں پابندی، ملکی پیمانے پر پابندی، بین الاقوامی پیمانے پر پابندیاں چل رہی ہیں، اور ہم اپنے گھر میں اپنے طور پر جو ہمارے بس میں ہے ہم اسلامی پردے کا اہتمام نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرتے۔ کیوں میرے دوستوں؟ کیا وجہ ہے آپ سے؟ یہ بات سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سوچنی چاہیے۔ میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر عورت وہ بلاؤز جو پہنتے ہیں عورتیں عام طور سے آدھے پیٹ تک ہوتا ہے، وہ تو انتہائی زیادہ حرام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ستر کا کام نہیں دیتا، حجاب کا کام نہیں دیتا، اس کا پہننا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اور اگر وہ بڑا ہے، لمبا ہے، تب بھی اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بعض دفعہ بے پردگی کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کی مشابہت پائی جاتی ہے، دوسری قوموں کے قومی شعار کی نقالی پائی جاتی ہے۔ یہ لباس ہم مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، یہ لباس ہم اہل ایمان کا لباس نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہ لباس اپنی دادیوں کو، اپنی نانیوں کو، اپنی ماؤں کو پہنے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب اللہ نے شعور دیا، اللہ رب العالمین نے دینی علم سے نوازا، تو اپنے گھر کے تمام لوگوں کو منع کیا۔ دادی نے بھی چھوڑا، نانی نے بھی چھوڑا، اماں نے بھی چھوڑا، خالہ نے بھی چھوڑا، سارے لوگوں نے ترک کیا۔ لیکن تب جب علم آیا، جب اللہ رب العالمین نے شعور دیا، آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ لباس ہندو قوم کا قومی شعار اور ان کا قومی نشان ہے۔ ہمارے لیے اس میں ان کی مشابہت اختیار کرنا اور ہمارے لیے اس میں ان کی نقالی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اس بارے میں آپ سنجیدگی کے ساتھ، آپ انتہائی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس بارے میں غور کیجیے کہ آخر یہ رسم ہمارے درمیان آئی کہاں سے، یہ طریقہ ہمارے درمیان رائج کہاں سے ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور میں نے جیسا کہ خود کہا کہ 2500-3000 مربع کلومیٹر کا یہ رقبہ آخر کیوں؟ بہت بڑے بڑے اہل علم نے جنم لیا، علماء کی بڑی بڑی خدمات ہیں آپ کے سامنے، اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے آپ کے پاس، مگر آپ کہیں گے کسی نے نہیں بتایا آج تک، آپ کہیں گے کسی نے نہیں ٹوکا آج تک۔ تو جرم یہ نہیں ہے کہ آج کسی نے ٹوک دیا، کیونکہ حجت وہ ہے جو دلیل اور علم ہے، حجت وہ نہیں ہے جو دلیل اور علم نہیں ہے۔ کسی نے نہیں بتایا، یہ نہ بتانے والے کی غلطی تو ہو سکتی ہے، مگر بتانے والے کا جرم تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی کہانی، یہ کوئی قصہ اور یہ کوئی ہانکنے والی بات نہیں ہے کہ بس کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اسے سنیں اور یاد کر لیں کہ ہمارے پاس اللہ کی شریعت کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے
کسی دوسرے قوم کے دینی اور قومی شعار کی نخالی اور اس کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ لباس ساڑی اور بلاؤز کا جو لباس ہے، یہ لباس ہندو دھرم کا قومی نشان ہے۔ آپ اس کو پتہ کر لیں، ان کی مذہبی کتابوں کو بھی دیکھا میں نے اور ان کے پاس پنڈتوں سے بھی بات کیا میں نے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے عام سی بات نہیں ہے، یہ ان کا قومی نشان ہے، یہ ان کی شناخت اور شعار ہے۔ جیسے ہندوؤں کا جو برہمن ہوتا ہے وہ جنیو پہنتا، رسی جی ہاں گلے سے لے کر کے نیچے تک لٹکاتے ہیں، وہ ان کا قومی نشان ہے وہ۔ یا اسی طرح سے جو بال رکھتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے اور پتلا سا بال لمبا رکھتا ہے جس کو چرکی کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کا قومی نشان ہے وہ۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی اس کی نقالی کرے تو ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ ان کا قومی نشان اور قومی شناخت ہے ان کی، کہ ان کی عورتیں شادی سے پہلے دوسرا کپڑا اور شادی کے بعد دوسرا کپڑا پہنیں گی۔ اب اگر یہ رواج ہم اپنے اندر پا رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی اگر یہ طریقہ رائج ہے، اور آپ یاد کر لیں اس بات کو، جیسا کہ میں نے کہا آپ پوری دنیا میں ڈھونڈ ڈالیں، دنیا کے ہر ملک میں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں، اقصی فیجی سے لے کر کے آخر امریکہ تک، آپ کو کہیں بھی ان تین ملکوں کو چھوڑ کر کہیں کی بھی عورتیں لباس پہنتی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی۔ کیوں؟ اگر یہ عام سا لباس ہے، اگر یہ عام سا پہناوا اور کپڑا ہے تو دیگر قوموں کو پہننا چاہیے نا، مگر کوئی نہیں پہنتا۔ صرف کسی قوم کی یہ قومی نشان اور قومی شناخت ہے، ان کی پہچان ہے ان کی۔ اب اس پہچان میں اگر ہم ان کی نقالی اور مشابہت اختیار کریں تو کیا حکم ہوگا؟ یہ ہمارے لیے جائز ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اللہ نے ہمارے لیے مکمل کیا ہے، کیا اس اسوہ کو مکمل ماننا اس میں پایا جائے گا کہ کچھ بات نبی کے اسوہ سے لی جائے اور کچھ بات دوسروں کے دین و دھرم سے لے لی جائے؟ بات معقول ہوگی میرے دوستوں؟ یہ بات آپ کی عقل سلیم گوارا کرے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ بس بات عزم کرنے کی، ارادہ کرنے کی اور ہمت باندھنے کی ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو۔ سماج کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، ان کبھی یہ بھی تو بتاؤ میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا۔ سماج کی بہت ڈر ہے، ناک کر جائے گی، معاشرے کا بہت خوف ہے، مگر اللہ کا ڈر کبھی نہیں ہمارے دل میں پیدا ہوتا۔ یہ کوئی آدمی کو نہیں کہتے ہوئے ملتا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا ہم کو، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ کا حکم، اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت ہمارے سماج سے بڑی ہے۔ ہمارا دین دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑا ہے، اس لیے ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور اپنے دین پر عمل کرنے کا داعیہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، اور محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں اللہ کی شریعت کو اپنانا ہوگا۔ رسم و رواج سے اوپر اٹھ کر، جاری طور طریقے سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں ہم کو فکر مند ہونا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، بہت احترام اور بہت ادب کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریں، سنجیدگی کے ساتھ، ٹھنڈے دل سے، جذبات سے ہٹ کر آپ ان باتوں پر سوچیں کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے اس میں سچائی کتنی ہے، اس میں وزن کتنا ہے اور اس میں صداقت کتنی پائی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے اور آنا بھی چاہیے، اگر ایمان کی رمق اور ایمان کا ذرہ آپ کے دل میں زندہ ہے تو ضرور آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا۔ اس لیے اس کے لیے آپ اپنے ذہن کو تیار کریں، اپنے دل کو تیار کریں، اپنے گھر کو تیار کریں، اپنے ماننے والے اور ماتحتوں کو تیار کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔